تو آج تو ہمیں موقع ہے، ایک ایسا قائد ملا ہے کہ جو حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. ہم اگر ان کے ساتھ چلیں تو یقین جانیے دنیا اور آخرت دونوں ہماری سمجھ جائیں گی، پوری ایمانداری سے، پوری طاقت سے. لیکن یہ سوچ کر گھر سے نکلیں کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر پہرا دینے جا رہے ہیں. اگر بچ کر آئے تو غازی ورنہ شہید، تو پھر موت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. ہمارے ساتھ کچھ نوجوان اجمیر شریف کے گئے تھے اور ایک لڑکا نوجوان بھیمنڈی کا. پولیس نے جب دھکا شروع کیا تو اس میں سے ایک نوجوان کہہ رہا دھکا نہیں مارو، یہاں گولی مارو، ہم اپنے نبی کے لیے مرنے ہی تو آئے ہیں، یہاں گولی مارو. پولیس خاموش کھڑا ہو گیا وہاں. پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسے کھینچ لے. جب یہ جذبہ لے کر ہم میدان عمل میں جائیں گے نا تو یقین مانیے کہ ہم جس کے لیے جا رہے ہیں وہ بے سہارا چھوڑے گا ہمیں. میں گزارش کروں گا پیر طریقت رہبر راہ شریعت شیخ قمر گنی عثمانی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے مخصوص اور ایسے محبت بھرے جملوں سے ہم سب کے ایمان کو تازگی بخشیں اور مشن تاج الشریعہ پر چلنے کے لیے ہم سب کو بھی اپنے ساتھ اپنے دامن میں لیے رہیں اور ہم سب کے لیے دعا فرمائیں کہ ہم سب آپ کا دست بازو بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ادھر سامنے بلا لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صدق اللہ العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے یہ قیمتی وقت اپنا نکالا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. لیکن ساتھ ہی یہ ایک شکایت بھی ہے کہ آپ کے علاقے میں آج غالباً چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ میں حاضر آیا ہوں. اور جب پہلی بار آنا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو حالات سے آگاہ کیا تھا. غالباً آج سے 2.5 سال پہلے کی بات ہے کہ ملک میں حالات اب سدھرنے والے نظر نہیں آ رہے ہیں. روز بروز ہر آنے والا دن ہمارے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے. نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے کاروبار محفوظ ہیں. یہاں تک کہ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی پہلے کی بنسبت غیروں کا کیا رویہ ہے اس کا بھی احساس وہ لوگ کر رہے ہوں گے. میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر جو پہرا دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں دیا. ہم اسٹیجوں پہ تو بات کرتے رہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، لیکن میدان عمل میں حالات بالکل الٹے ہیں. اگر ہماری غیرتیں زندہ ہوتی تو 2015 سے اب تک تسلسل کے ساتھ اللہ و رسول کی شان میں یہ گستاخیاں نہیں ہو رہی ہوتی. ہماری غیرتیں مردہ ہو چکی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد ایک گستاخ آتا جا رہا ہے. میں نے پہلی بار بھی کہا تھا اور جب بھی آیا میں نے یہی بات آپ لوگوں سے کہی. آپ نے سنا، اچھے سے اچھا کھانا کھلایا، نذرانہ دیا اور رخصت کر دیا. آج ہمارا رواج، ہمارا طریقہ کار یہی بنتا جا رہا ہے. لیکن میں عرض کر دوں کہ ہمیں نہ ایسے کھانے کی ضرورت ہے نہ نذرانے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ان لوگوں کی ہے جو اللہ و رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. جو کہ آپ کے یہاں مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جن کا پیر ایسا ہو کہ اپنی خانقاہ میں اس مشن کے لیے دعائیں کروائے،
ان کے مریدین اتنے غیر حساس ہوں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے میرے لیے۔ جب بھی پیر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اتنی دعاؤں سے نوازتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کسی خانقاہ کا پیر اتنا درد رکھتا ہے اور ہر طرح سے وہ تعاون کی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ویسے ہی سرد نظر آ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب بھی میں آیا آپ سے کہا، آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور بات پھر ٹھنڈے بستے میں چلی جاتی ہے۔ آج نتیجہ یہ ہو چکا ہے کہ کل جو لوگ خاموشی سے پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، آج وہ پریس کلب آف انڈیا دلی میں بیٹھ کر کے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ آج وہ جنتر منتر جیسی جگہ پر بیٹھ کر وہاں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو کر کے وہاں اللہ و رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آج یہ انجام پہنچ چکا ہے۔ میں بڑی صاف صاف باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں، میٹھی میٹھی باتیں کرنا مجھے آتا نہیں۔ وقت اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت ہومیوپیتھک کی میٹھی گولی نہ دی جائے، بلکہ اس وقت آپریشن کیا جائے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر آج آپ نہیں جاگے، اب بھی نہیں جاگے، تو سوائے اس کے کہ ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار کی جائیں اور ہم کچھ نہ کر پائیں، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ آج ہوش کے ناخن لیجیے، یہ گستاخیوں کا سلسلہ دور رسالت سے چلا آ رہا ہے، لیکن جب جب کوئی گستاخ اٹھا ہے، عاشقان رسول نے کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ امت مسلمہ میں بڑے تو بڑے، جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، بچے کیسے ہوتے تھے۔ دور فاروقی میں چند بچے چھڑی سے گیند کھیل رہے ہیں، گیند کھیلتے کھیلتے پاس میں بیٹھے ایک پادری کو جا کے لگ گئی۔ عیسائی پادری کو جب گیند لگی، اس نے گیند کو اٹھا کر کے رکھ لیا، اور گیند جب رکھ لیا تو ان بچوں نے سوچا کہ گیند جا کے واپس لے لیں۔ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے گیند واپس مانگا، مگر اس پادری نے گیند واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ بچوں نے سوچا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں تو یہ گیند ضرور واپس کر دے گا۔ بچے گئے اور گیند واپس کرنے کے لیے اس سے کہا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم وسیلہ دیتے ہیں، آپ ہمارا گیند واپس کر دیجیے۔ اس پادری نے جب یہ بات سنی تو بجائے اس کے کہ گیند واپس کر دیتا، اس نے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اب وہ بچے، ان کی عمر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تو مطالبہ اپنا جاری رکھتے گیند مانگنے کا، انہیں کیا پرواہ تھی کہ اس نے کیا کہا۔ آج کے بچے ہوتے تو یہی کرتے، ہمیں کیا کرنا، چونکہ ہمارے گھروں میں تو ٹی ویاں چلتی ہیں، وہاں ہیرو دکھائے جاتے ہیں، ہیروئن دکھائی جاتی ہیں، ہیرو کپڑا کیسے پہنتا ہے، ہیروئن کپڑے کیسے پہنتی ہے، یہ دکھایا جاتا ہے، تو ان کے سینے میں عشق رسالت کہاں سے آئے گا۔ تو آج کے بچے ہوتے وہ اپنا گیند کا مطالبہ کرتے رہتے، انہیں کیا غرض تھی کہ آقا کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی۔ لیکن اللہ اکبر، وہ بچے ان آغوش کی تربیت یافتہ تھے، ان ماؤں کی گود کے پرورش پائے ہوئے تھے کہ جو مائیں فلمیں دیکھ کر کے اپنے بچوں کو نہیں پالتی تھی، جو مائیں اپنے بچوں کو جب دودھ پلاتی تھی تو نعت رسول سناتی تھی، جو مائیں اپنے بچوں کو جب سناتی تھی تو اسلامی لوریاں سناتی تھی، اور گویا یوں کہتی تھی کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر عشق رسالت کی شمع ان کے سینوں میں جل رہی تھی۔ انہوں نے گیند مانگنا بند کر دیا، اور جس چھڑی سے گیند کھیل رہے تھے اسی چھڑی سے اس پادری کو اتنا مارا کہ وہ پادری وہیں مر گیا۔ یہ ہمارے بچے تھے۔ جب یہ واقعہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ الحمدللہ، میرے آقا کی امت میں ایسے بچے بھی ہیں جو اپنے نبی کی عظمت کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ میں سالوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ آج وقت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مرڈر کرنا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، آج آپ کے پاس آئینی حقوق ہیں، ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ تحریک فروغ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اور جب ضرورت پڑے تو لبیک کہتے ہوئے ساتھ آئیے، اور گستاخوں کو سزا دلانے کے لیے میدان عمل میں آ جائیے۔
لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ تو سو رہے ہیں، ہمارا کیا گیا ہے؟ گستاخی تو اللہ اور رسول کی شان میں ہوئی ہے، دعویٰ بڑا ہے، ہم عاشق رسول ہیں، بڑا عشق رکھتے ہیں ہم، لیکن گستاخی اللہ اور رسول کی شان میں ہو رہی ہے۔ ہمیں تو اپنی بلڈنگیں بنانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے کاروبار کو ترقی دینے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنے شادی بیاہ سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی کر رہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے بھائی کو مارا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے۔ جب کبھی کسی کے گھر میں ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس وقت پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں، ہوش کے ناخن لیجیے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نے اللہ و رسول کے لیے اپنے قدم آگے نہ بڑھائے، اپنی قربانیاں پیش نہ کی، اپنا تن من دھن قربان نہ کیا، تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جب گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے۔ برما کے حالات یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برما کی ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی کہ جس میں گڈھے کھود کر کے JCB سے اور لاشوں زندہ مسلمانوں کو دھکا دے دیا گیا تھا، دفن کر دیا گیا تھا، وہ کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے تھے۔ کیا آپ وہی زندگی جینا چاہتے ہیں کہ جب آپ پر ظلم ہو تو بس آپ کلمہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھنا بھی اس وقت آپ کا کام نہ آئے گا، کیونکہ وہاں ان کی ذات پہ ظلم ہوئے تھے، اس لیے ان کا کلمہ پڑھنا بھی کچھ حد تک کام آ سکتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور وہ گستاخیاں برداشت کرتے کرتے ہم دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا ایمان ہی زائل ہو جائے، اس لیے آج ہوش کے ناخن ہمیں لینا ہوگا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی رہی اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ جب رب کائنات پوچھے گا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخیاں ہو رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے، اس وقت کوئی صاحب یہ بہانہ کر کے نہیں بچ پائیں گے کہ مولا میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، میں تو نوکریوں میں مصروف تھا، میں تو اپنے کاروبار میں مصروف تھا، میں میدان عمل میں کیسے آتا؟ اور اگر میں آ بھی جاتا تو مجھے تو پولیس کی لاٹھیاں کھانی پڑ سکتی تھی، مجھے تو مقدمے کر کے جیلوں میں ڈالا جا سکتا تھا، میری زندگی ختم ہو سکتی تھی، میری جان جا سکتی تھی، میرے بچے یتیم ہو سکتے تھے، میری بیوی بیوہ ہو سکتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی جیسے کھانے پر بھوکے ٹوٹتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے، بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ تو فرمایا نہیں، تم بہت کثرت سے ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر پہ جھاگ کی طرح۔ عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف نکال دے گا۔ آپ یاد کیجئے آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم سڑکوں پہ آ کے نعرہ تکبیر اور رسالت لگاتے تھے تو باطل کے کلیجے تھرا جاتے تھے، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم کفریہ نعرے سن لیں تو گھر میں گھس جائیں۔ اگر گھر میں ہمارا باپ سن لے تو وہ فون کر کے فوراً کہے چلو جلدی گھر کے اندر ہو جاؤ، ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا خوف ہمارے اندر سما گیا۔ کیوں سما گیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یہ دو چیزیں آج بنیاد ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ کہا جاتا ہے چلو ناموس رسالت کے لیے سڑک پہ آنا ہے تو فوراً یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمارا کاروبار کون دیکھے گا، ہماری نوکری کا کیا ہوگا، نوکری ہماری چلی جائے گی۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ ارے یہ نوکری یہ کاروبار لے کر تم پیدا ہوئے تھے، تمہارا وجود ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، اور جب ان کے صدقے میں ہے تو پھر ان کے لیے اگر وہ نچھاور کر دیا جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ نہیں صاحب ہم نہیں جا سکتے، ہمارا کاروبار کون دیکھے گا۔ اور پھر یہ سوال ہونے لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ پولیس والے لاٹھی ماریں گے ہمیں، ایسا تو نہیں کہ جیل میں ہم چلے جائیں، اگر چلے گئے تو کتنے دن رہنا پڑے گا۔ یہ سوال کرتے ہیں۔ جلسوں میں بیٹھیں گے تو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے،
جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہمارا کاروبار چلا جائے گا، ایسا تو نہیں کہ ہماری جان چلی جائے گی، ہمیں مقدمے پھنسا دیا جائے گا۔ موت کا ایک وقت متعین ہے۔ اگر آج 10:15 14 سیکنڈ پہ موت آنی ہے تو نہ 13 سیکنڈ پہ آئے گی نہ 15 سیکنڈ پہ آئے گی۔ پھر کس بات کا انتظار ہے؟ انتظار مت کیجیے، خوف مت کھائیے۔ مومن تو وہ ہے جو موت کے لیے ہمیشہ تیار رہے، مگر دنیا کی محبت سما گئی، موت کا خوف ہر وقت ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، نہ جانے کیا ہو جائے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو موت آئے اس موت کا مزہ ہی الگ ہے۔ لیکن ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں جانے سے فائدہ کیا ہوگا، اتنی بار گئے ہیں آج تک لوگ بیدار نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی ہم نے کہا اور کوشش کرتے ہیں۔ نا امید نہیں ہے لیکن مایوسی ضرور ہے کہ ایسا پیر جو ہر وقت اس مشن کے لیے دعا کرتا ہو، اس کے مرید، اس کی خانقاہ کے سے تعلق رکھنے والے لوگ اتنے سرد ہوں۔ جو 2.5 سال پہلے جتنے لوگ بیٹھے تھے آج بھی اتنے ہی لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا۔ میں کہوں گا کہ بالخصوص نوجوان ہمارے اپنا دن میں کم سے کم 1 گھنٹے کا وقت نکالیں اور اس مشن کے لیے کام کریں، لوگوں کی ذہن سازی کریں، افراد تیار کریں۔ جب آواز دی جائے تو زیادہ نہیں، کم سے کم 72 شہدائے کربلا کے صدقے میں 72 لوگ تو نکل کے جائیں ناموس رسالت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت ہے، ابھی عزم کر لیجئے اور سچی توبہ کر لیجئے کہ مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں اتنی گستاخیاں ہوتی رہیں، ہم خاموش رہے۔ مولا ہم سچی توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی، شاید میرا مولا قبول فرما لے اور معاف فرما دے ہم۔ اور عزم کر لیجئے کہ اب جب بھی آواز دی جائے گی ہم اپنے کاروبار کی، ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ مت سوچئے گا کہ قمر عثمانی آئے تھے اور چلے گئے، اللہ و رسول کی کو گواہ بنا کر کے ہاتھ اٹھائیے اور یہ کہیے کہ ہاں جب بھی آواز دی جائے گی ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو 2 کام دیتا ہوں، ہر فرد کی ذمہ داری، ناموس رسالت کی حفاظت نہ تنہا علماء کی ذمہ داری ہے نہ عوام کی ذمہ داری۔ ہر مسلمان، خواہ وہ عوام میں سے ہو یا علماء میں سے ہو، ہر مسلمان کی ہر آن ذمہ داری ہے، ہر سانس عظمت رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی لگائے۔ آپ کاروبار کر رہے ہوں تو فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم کام پر تو ہیں، میرے آقا کے گستاخ گھوم رہے ہیں۔ ہم کھانا کھانے بیٹھے تو ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اچھے اچھے مرغ مسلم کھا رہے ہیں اور میرے آقا کے گستاخ گھوم رہے ہیں۔ جب یہ فکر آپ ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو پھر آپ کا جذبہ بیدار ہوگا۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ آپ بڑی طاقت قوت رکھتے رہے ہوں۔ ہر زمانے میں اسباب و وسائل اور افرادی قوت ہمارے پاس بہت تھوڑی ہوتی تھی، لیکن ہم جدھر جاتے تھے ادھر کامیاب ہوتے تھے۔ کیوں کامیاب ہوتے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں میں عشق رسالت کی شمع جلتی تھی۔ یہ وہ دولت ہے کہ اس دولت کی بنا پہ جدھر گئے ادھر کامیاب ہوئے۔ اور پھر ہماری کامیابی کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن آج کیا ہو گیا؟ نبی سے محبت سچی، اس میں کمزوری آ گئی۔ میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئی، لیکن یہ جو شمع جل رہی تھی، یہ جو دیا جل رہا تھا، اس کی لو دھیمی ہو گئی۔ آج ضرورت ہے اس لو کو پھر سے تیز کر دیا جائے اور عظمت رسالت کے نگہبان بن جائیں، اور پھر دنیا دیکھے گی کہ ہم پھر سرخرو ہوں گے۔ یوں ہی ڈاکٹر اقبال نے نہیں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ میں ان 3 سالوں کے سفر میں جو خاص اس مشن کے لیے میرے رہے، کئی بار ایسی اڑچنیں آئیں کہ جب میں سفر میں نکلا تو گھر سے فون آیا کہ فلاں زمین پہ کوئی قبضہ کر رہا ہے، فلاں ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا میں اپنے مشن سے اپنا وقت پورا کر کے ہی واپس آؤں گا، پہلے نہیں آ سکتا۔ پھر بار بار فون آئے کہ ایسا نہ ہو
کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ فوراً بیٹھ کر میٹنگ کر لیں ورنہ قبضہ ہو جائے گا دوسرے کا. میں نے کہا ہو جانے دو قبضہ. لیکن رب کا کرم ایسا ہوا کہ جب میں اپنے مشن کو پورا کر کے واپس پہنچا تو وہی لوگ جو قبضہ کرنے آئے تھے وہ آ کے معافی خود مانگنے لگے. آپ کر کے تو دیکھیے. معاملہ یہ ہم کہتے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم محنت کریں گے تبھی ملے گا. بلا شبہ محنت کرنا ہے، ضروری ہے، لیکن جو محنت، جو کام آپ کو ناموس رسالت کی حفاظت سے روکے، اللہ کے دین سے روکے، وہ کام کسی کام کا نہیں. آپ اللہ پہ بھروسہ تو کیجئے، سچے طور پر توکل تو کیجئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دل زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ رازق ہے، لیکن دل میں یہ ہے کہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے بنائی، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فیکٹری ہم نے لگائی. کچھ آپ نے نہیں کیا، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. بلڈنگ بناتے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ پبلک کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. حقیقت میں کیا ہے؟ ذہن میں یہی ہے کہ ہم نے محنت کی تبھی آئی ہے. اگر یہ ہو کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے تو جب اللہ کی راہ میں آگے نکلو گے تو کیا وہ نہیں ملے گا تمہیں؟ بالکل ملے گا. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ملے گا. یقین تو کرو اس پر کم سے کم. آج اس کی ضرورت ہے. 2 کام آپ کو دے کے جا رہا ہوں. پہلا تو یہ کہ ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ میں روز کم از کم ایک آدمی کو، چاہے آپ بزنس پہ ہوں چاہے کہیں بھی نوکری پہ جا رہے ہوں، ایک مسلمان کو پکڑ کے یہ بات سمجھاؤں گا کہ دیکھو اتنے سالوں سے اللہ اور رسول کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں، ہم خاموش تھے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج سڑکوں پہ آ کے لوگ گستاخی کر رہے ہیں. اب ہم بیٹھیں گے نہیں. جب بھی تحریک فروغ اسلام آواز دے گی اس وقت ہم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. روز ایک آدمی، زیادہ کام نہیں دے رہا ہوں، صرف روز ایک آدمی سے بات کرنی ہے. بولے کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دوسرا کام جو بہت اہم ہے، یہاں سے جب آپ اپنے گھروں میں جائیں، اب دیر ہو چکی ہوگی، صبح جب بیٹھیں تو پہلا کام آفس جانے سے پہلے، کام پر جانے سے پہلے، پہلا کام اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے اور ان سے عرض کیجئے میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے بڑے فرائض ہیں مجھ پر، لیکن جب بات اللہ و رسول کی آئے گی، گستاخان رسول کو سزا دلانے کی آئے گی، مجھے آواز دی جائے گی، میں لبیک کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، میرے قدموں کو مت روکیے گا. اے میری بیوی شریک حیات سنو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن سنو جب بات ناموس رسالت کی آئے گی، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی آئے گی، گستاخان رسول کو سزا دلانے کی آئے گی اور مجھے آواز دی جائے گی، میں لبیک کہتا ہوا جاؤں گا. اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا، بلکہ تمہیں اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا. میں جہاں بھی جاؤں گا، جس صورت میں بھی رہوں گا، تم میرے لیے بس دعا کرنا. اے میرے بچوں، اے میرے تم لخت جگر ہو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرے نبی کی عظمت کی جب بات آئے گی تو تمہاری بھی پرواہ نہیں کروں گا. اس وقت میں لبیک کہتا ہوا نکل پڑوں گا. یہ مزاج بنائیے گھر میں جا کر کے، اور تمنا کیجئے، دعا کیا کیجئے نماز میں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے. شہادت کی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ موت پہلے آ جائے گی، جب وقت متعین ہے تبھی آئے گی، بس اللہ کرم فرما دے کہ وہ موت ہماری شہادت کی شکل میں ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محافظ دستے میں 5 مرتبہ قاتلوں کو ڈالا گیا تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں. ایک بار نہیں، 5 مرتبہ. لیکن آپ نے جو مشن لے کے آپ نے ذہن میں رکھ لیا تھا، عزم کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں بیت المقدس فتح نہیں کر لوں گا، میں اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھوں گا جب تک اس گستاخ گورنر کو، جس نے یہ کہا تھا کہ کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لوں گا. اور جب وہ اس منزل پہ پہنچ گئے، انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا، انہوں نے اس گورنر کو پکڑ کے خود اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کر دیا. اس کے بعد اپنے گھر پر جب آرام سے تھے تب آپ کی موت آئی. اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں. ابھی چند دنوں پہلے حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ پاکستان میں جیل میں گئے، بہت اذیتیں دی گئیں، بہت تکلیفیں دی گئیں ان کو، لیکن وہاں موت نہیں ہوئی. جب گھر پہ آ کے آرام سے رہے تب گھر پہ انتقال ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیغام دیا تھا کہ دنیا کے بزدل کو یہ بتا دو کہ موت اگر میدان جنگ میں آتی ہوتی تو خالد اپنے بستر پر انتقال نہیں کرتا. تو کس بات کا ڈر ہے؟
آپ سے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ آپ کو تیر تلوار چلانا ہے، جا کے مارنا ہے کسی کو. آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آج آپ کے پاس آئینی حقوق ہیں جو اللہ نہ کرے 1 سال 2 سال بعد آپ کے پاس نہیں رہیں گے. اللہ نہ کرے وہ دن آئے. اس وقت آپ سڑک پہ 50 لوگ اکٹھا بھی نہیں ہو پائیں گے. آج دیکھ رہے ہیں کیسی سازشیں کی جا رہی ہیں. بازار میں بھیڑ موجود ہے، ریلوے اسٹیشن پر بھیڑ موجود ہے، فلائٹ پر آپ جائیے تو بھیڑ موجود ہے، ہر جگہ بھیڑ ہے. لیکن مسجدوں پر کنٹرول ہے کہ صاحب نہیں، اتنے لوگ نہیں ہوں گے، 5 لوگ ہو سکتے ہیں، 10 لوگ ہو سکتے ہیں، اتنے زیادہ سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. یہ کیا ہے؟ یہ سب سازشیں ہیں ہمارے ساتھ. ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. تو جب آپ کو آواز دی جائے، پہلی قربانی ہوتی ہے وقت کی، وقت کی قربانی دی. دوسری قربانی کیا ہے؟ مال کی. تیسری قربانی ہے کہ جب جانوں کی بازیاں لگانی پڑیں تو جانیں بھی ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے نا، انشاءاللہ تعالی. ابھی میں حضرت سے یہ کہوں گا کہ یہاں پر کسی ایک ایسے نوجوان کو جو یہاں پر فرصت میں بھی رہتا ہے، اس کو ذمہ دار بنائیں، یہاں کا نگراں کے طور پر بنا دیں، تاکہ وہ یہاں پر کام کرے، لوگوں کو لے کر کے ٹیم. کیونکہ نوجوان کام کریں گے، بوڑھے لوگ سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. ہمارے شمشیر بھائی ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت مصروف رہتے ہیں تو وقت دے پانا مشکل ہوتا ہے. لیکن کم سے کم میں شمشیر بھائی سے کہوں گا کہ آپ اتوار کا جو چھٹی کا دن آپ کا ہو، جو بھی دن ہوتا ہے، اس دن کم سے کم آپ 3-4 گھنٹے اسی کام کے لیے لگائیے. لوگوں کی ذہن سازی کیجیے کہ آپ لوگ جڑیں. جب ایک آواز آئے تو لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. ہماری پلاننگ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بن جائے کہ ہر شہر میں، ہر قصبے میں جب ایک آواز دلی سے اٹھے تو ایک دن میں ایک وقت میں وہ آواز اٹھنی چاہیے. تب ہماری طاقت کا احساس دوسروں کو ہو. یہ کام کرنا ہے، لیکن بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے آپ کا وقت بھی چاہیے، آپ کا مال بھی چاہیے، اور ضرورت پڑے گی تو قربانیاں بھی دینی پڑے گی. ہر چیزوں کے لیے ضرورت ساتھ ہمیں آنا. بس یہی چند باتیں میں نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.